بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں مجاہدین کے کردار کو فراموش کر کے اکثر و بیشتر یہ کہہ دیا جاتا ہے اسلام پھیلایا ہی صوفیوں نے ہے۔ یاد رکھیے تاریخ اسلام مجاہدوں کے لہو سے عبارت ہے، صوفیوں کے چلوں سے نہیں۔ کیا میدان بدر میں فرشتے نظر آئے؟ کن کو نظر آئے فرشتے؟ صوفیوں کو یا مجاہدوں کو؟ یہ صحابہ صوفی ہوتے تو بدر کون لڑتا، احد میں کون شہید ہوتا؟ مجھے یاد آیا وہ پیارا صحابی عین جنگ کے وقت اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں کود پڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، کوئی چلا نہیں کاٹا، کسی قبر کا مجاور نہیں بنا، شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا تو نبوت کے ہونٹوں نے حرکت کی کہ عمل تھوڑا کیا مگر اجر زیادہ پا گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حنظلہ۔ کون حنظلہ؟ غسیل الملائکہ حنظلہ۔ نئی نئی شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کان میں پڑا، جہاد کے لیے نکلو۔ اسی وقت اٹھا، نیزہ اٹھایا، نکل پڑا، مڑ کر بیوی کو بھی نہیں دیکھا۔ نبی کا اعلان کان میں پڑ گیا ہے، اب کسی اور طرف دیکھنا گوارا نہیں۔ میدان جہاد میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ بیوی کو علم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، مگر حنظلہ کو غسل دے دیجئے گا، اس نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا۔ آپ کا اعلان سنتے ہی جہاد کے لیے نکل بھاگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنظلہ کی لاش کے پاس پہنچے اور رک گئے۔ فرمایا حنظلہ کو آسمان سے رب کے فرشتے اتر کر غسل دے رہے ہیں۔ یہ حنظلہ صوفی نہیں تھے۔ مجھے سعد یاد آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد کی موت پر رب کا عرش بھی کانپ گیا ہے۔ 70,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے اترے اور نبی پاک جنازے میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلتے کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ سعد صوفی نہیں تھے، مجاہد تھے۔ ایسا مجاہد کہ جنگ احد میں نبی سعد کو تیر پکڑاتے جاتے اور کہتے جاتے سعد تیر چلا، تجھ پر محمد کی ماں بھی قربان، محمد کا باپ بھی قربان۔ ہائے ساری کائنات کے ماں باپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، نبی کے ماں باپ سعد پر قربان۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، اپنے خانوادے کو لے کر نکلے۔ دیکھ لو محمد کے خانوادے میں کوئی راہب نہیں، کوئی گوشہ نشین نہیں، کوئی قبر کا مجاور نہیں، کوئی چلا کاٹنے نہیں گیا، سب نکلے ہیں دیکھ لو، سب کٹ گئے میدان کربلا میں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک۔ میں کہتا ہوں حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مزار بنا کر گدی نشین نہیں بن سکتے تھے کیا؟ کیوں نکلے کٹ جانے کو؟ صوفی تیرے جیسے ہوتے تو قبر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ صحابہ صوفی ہوتے تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کی قبر پکڑ کر بیٹھ جاتے، پھر چلے کاٹے جاتے، چادریں چڑھائی جاتی، نذرانے بٹورے جاتے، مزار بنائے جاتے۔ مجھے دکھاؤ کسی صحابی نے کسی قبر پر چلا کاٹو ہو۔ چشتی، اجمیری، علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پر چلا کیوں کاٹا جاتا ہے؟ بتاؤ کسی صحابی نے قبروں سے فیض لیا ہو؟ ارے ان کے پاس تو وہ قبر تھی جس قبر جیسی کائنات میں کوئی قبر نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں اسلام صوفیہ کی وجہ سے آیا۔ برصغیر میں اسلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے ذریعے آیا، پھر محمد بن قاسم آیا۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کیوں آیا، لیکن آیا۔ یہ کون تھا؟ یہ مجاہد تھا یا صوفی تھا؟ اس مجاہد نے برصغیر کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ صوفیہ کرام کے کردار سے کوئی انکار نہیں، صوفیہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن خدارہ تاریخ کو مسخ مت کیجیے، اسلامی تاریخ کے ان عظیم کرداروں کی قربانیوں کو فراموش مت کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی کسی فلمی ایکٹر کو صلاح الدین ایوبی کی قبر پر جاتا دیکھا ہے؟ کبھی سلطان محمود غزنوی کی قبر پر جاتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے انہیں کبھی ٹیپو سلطان کی قبر پر جاتے دیکھا ہے؟ کسی مجاہد کی قبر پر جاتا آپ انہیں ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ ان کنجروں کو دیکھیں گے تو صوفیوں کے مزاروں پر، ان مزاروں پر بھی ہر طرح کی خرافات کو روا رکھا جاتا ہے۔ مجاہد بت شکن تھے اور ان اللہ والوں کے مزاروں پر اب ان کے مجاوروں نے بت پرستی شروع کر رکھی ہے۔ آج کے یہ گدی نشین قبروں کے پجاری، ہندو بتوں کے پجاری، ان کے مزار، ان کے مندر، دونوں جگہوں پر ہونے والی خرافات میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھجن ہے تو یہاں قوالی، وہاں پرساد ہے تو یہاں تبرک، وہاں چڑھاوے ہیں یہاں بھی چڑھاوے، وہاں ناچ یہاں بھی ملنگ گھنگرو باندھ کر ناچنے والے، وہاں بھگت یہاں مرید، وہاں سوامی یہاں صوفی، وہاں مورتیوں کو غسل یہاں مزاروں کو غسل۔ الغرض کوئی ایسا کام نہیں جو ہندو مندروں میں اور ان مزاروں میں نہ کیا جاتا ہو۔ خدا کے لیے ان مزاروں پر جانے کے اسلامی احکامات پڑھیے، اولیاء کرام کو اپنی آنکھوں کا سرور بنا کر رکھیے۔
لیکن اولیاء کرام کے پردے میں مجاہدین کے کردار کو کبھی مسخ مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو اپنے اصل ہیروز سے آشنا کیجیے، انہیں صوفی و سالک بھی بنائیے اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی۔ اللہ کی ذات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔